جو اور بہت کچھ ہوا عدالت میں، ذرا بتائیں کیا ہوا آج؟ آج کی سماعت میں سب سے امپورٹنٹ جو بات تھی وہ یہ تھی کہ ایسے لگ رہا تھا جب خان صاحب آئیں گے تو شاید کوئی ڈیڈ لاک ہو جائے، کوئی مطلب غیر ضروری کوئی باتیں شروع ہو جائیں یا ان کو روکا جائے. میرا یہ خیال ہے کہ اوورآل ماحول بڑا پازیٹیو تھا. ججز نے ٹائم دیا ان کو، اگرچہ وہ جب بول رہے تھے انہوں نے فار ایگزامپل سائفر کو بھی چھیڑا، انہوں نے 8 فروری کو بھی چھیڑا کہ الیکشن ہے، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، یا انہوں نے جو نیب کی یہ ترمیم کے حوالے سے بھی بات کی. تو مختلف جب اپنے کیس سے ہٹ رہے تھے تو ججز ان کو روک رہے تھے کہ آپ اس طرف نہ جائیں، صرف کیس پر ہی رہیں. لیکن جب انہوں نے بار بار بات کی، بلکہ 10 اپریل 2022 کا ذکر ہو گیا کہ آپ نے جو ان کو کہا گیا کہ آپ اگر اس وقت پارلیمان میں رہتے تو اچھی بھلی آپ کی اکثریت تھی، تو جو ترمیم آپ یہاں پہ آ کے چیلنج کی ہیں تو وہیں پہ آپ ان کی مخالفت کرتے، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی انپٹ آ جاتی یا وہ جو ہے وہ وہاں پہ منظور نہ ہوتی. تو وہ انہوں نے کہا، انہوں نے پھر اس کی وضاحت کرنا شروع کی کہ سائفر آیا اور ڈیمارچ کیا گیا تو انہوں نے روکا گیا، لیکن انہوں نے بول دیا کہ ڈیمارچ ہوا، پھر میری اس وقت کی جو حکومت تھی اس کے خلاف ایک سازش جو ہے وہ بنی اور سازش تیار ہوئی. لیکن اس کے بعد فردر بات ہوئی ایک لمحے پہ موقع آتا تھا جب نکلنے کی کوشش کرتے تھے لیکن ججز لیکن وہ واپس لے آتے، لیکن تب تک بات ظاہر سی بات ہو جاتی تھی. 8 فروری کو انہوں نے بات کی، پھر پارلیمنٹ کی بات انہوں نے کی کہ انہوں نے کہا پارلیمنٹ میں کیوں نہیں جاتے، تو انہوں نے مطلب فوری طور پہ جواب دے دیا کہ ہم کس پارلیمنٹ میں جائیں کہ جس کے پیچھے عوام نہیں ہے اور یہ فارم 47 والی پارلیمنٹ ہے. جیسے ہی انہوں نے یہ فارم 47 بولا تھا انہوں نے کہا نہیں یہ ہمارے سامنے کیس نہیں ہے، آپ اس طرف نہ جائیں، آپ ادھر بات کریں. پھر ان کو بہرحال یہ کہا گیا، جیسے ستر من اللہ نے یہ کہا کہ آپ ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر ہیں، آپ کی فالوئنگ ہے، آپ کے ووٹر ہیں، آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اپنا بھرپور کردار ادا کریں. اچھا ججز نے ایک چیز جو ہے وہ فوکس رہی سپریم کورٹ کی، ویسے اتنا لگ نہیں رہا تھا کہ پولیٹیکل اینگلز کی طرف نکل جائیں گے. سپریم کورٹ کے پہلے جسٹس جمال خان مندوخیل، جسٹس ستر من اللہ، پھر اس کے بعد چیف جسٹس نے بھی یہ بات کی کہ پارلیمنٹ کو توقیر دیں، ڈائیلاگ کریں، بیٹھیں، بات چیت کریں، کچھ نہ کچھ اس کا حل نکل آتا ہے. بار بار ان کو کہا کہ لیا ہوگا سیریسلی بانی تحریک انصاف نے. ویسے انہوں نے جب انہوں نے کہا نا کہ پارلیمنٹ آپ کو نہیں چھوڑنا چاہیے تھا وہ 2022 میں، انہوں نے ایک لمحے پہ کہا کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں جانا چاہیے تھا، لیکن میرے لیے سچویشن ہی ایسی ڈیولپ کر دی گئی تھی کہ مجھے جو ہے وہ وہاں سے نکلنا پڑا اور پولیٹیکل ایک ڈیسیژن جو ہے وہ مجھے جو ہے وہ لینا پڑا. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں جی، مطلب انہوں نے ایک لمحے کے لیے کہا کہ آپ جو ہے وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں اور اس کے بعد نکل گئے. خاص طور پر وہ جو آپ نے پڑھا کہ جیسے جمال خان مندوخیل نے، انہوں نے وہی بات کی کہ جو آگ لگی ہوئی ہو تو آپ نے یہ نہیں دیکھنا جو پانی پاک ہے یا ناپاک ہے، آپ پہلے مل کے آگ بجھائیں اور اس کے بعد جو اگر آپ کے کپڑے یا آپ کے ہاتھ جو ہے وہ گندے ہو گئے ان کو صاف کر لیں. ان کا مطلب یہ تھا کہ آپ پولیٹیکل فورسز کے ساتھ بیٹھ کے چیزیں دیکھیں. یہ بات انہوں نے، اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ تھا جو بات کیوں انہوں نے کی. عمران خان صاحب انہوں نے مجھے خوفزدہ کر دیا ہے. خوفزدہ والی بات جو ہے جیسے جمال خان مندوخیل نے اس وقت کی جب عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ ہمارے یہاں ڈیفالٹر ہو رہا ہے، ملک جو ہے، ملک کی اکانومی جو ہے وہ اتنی گر رہی ہے، ڈاؤن ہو رہی ہے اور حالات جو ہے وہ کرائسس ہے، اکنامک کرائسس ہے ملک میں. تو اس وقت جب انہوں نے بات کی تو اس وقت انہوں نے کہا کہ آپ نے جو خان صاحب آگے ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر ہیں، آپ نے جو بات کی ہے آپ نے مجھے خوفزدہ کر دیا ہے. وہ زیادہ نہیں بات کی انہوں نے بات کی ہے، بالکل انہوں نے بات کی ہے. اور انہوں نے بھی وہ جو پولیٹیکل پارٹی کے لیڈرشپ ہونے اور خاص طور پر انہوں نے کہا کہ یہ جو نیب ہے آپ کے خلاف بھی استعمال ہو رہا ہے، یہ آپ کو مد نظر ہونا چاہیے. جی انہوں نے کہا یہ ہو رہا ہے اور آپ کو مد نظر ہونا چاہیے. لیکن اس کا جواب عمران خان صاحب نے یہ کیا، انہوں نے کہا کہ میں تو جیل میں ہوں، توشہ خانہ میں نے بھگت لیا ہے اور ابھی بھی جیل میں ہوں، اس کے باوجود میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی ایسی اتھارٹی ہونی چاہیے، قانون ہونا چاہیے. بے شک جو اس پہ آنے والے لوگ ہیں، اب چیئرمین نیب کی انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا چیئرمین نیب جب لگاتے ہیں تو حکومت اپنا نام دیتی ہے، اپوزیشن اپنا نام دیتی ہے. جب دونوں میں کنسنسس نہیں ہوتا تو تھرڈ امپائر آتا ہے، اس کا ایک نام جو ہے اس پہ ڈیسائیڈ کرتا ہے، پھر نیب جو ہے وہ تھرڈ امپائر کی ہی سننا شروع کر دیتا ہے. تو اس پر انہوں نے یہ کہا کہ آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن نیب جو ہے وہ پچھلے 6 سال میں یا اگر 99 سے اس کا دیکھا جائے تو پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے کہیں نہ کہیں نیب استعمال ہوتا رہا ہے. کیا فیصلہ آئے گا آپ کے خیال؟ اس میں فیصلہ جو ہے وہ بظاہر ایسے لگ رہا ہے کہ ابھی تو فیصلہ ججز نے دینا ہے، لیکن جو آبزرویشن ریمارکس ہیں ان کی وجہ سے لگ رہا ہے کہ جو نیب کی ترامیم 2022 میں کی گئی تھیں یہ برقرار رہیں گی. اور
نیب کی ترامیم یہ برقرار رہتی ہیں, یہ انہوں نے بات بھی کر دی آج کہ اگر نیب کی ترامیم برقرار رہتی ہیں, مجھے پتہ ہے بینیفیشری میں ہو سکتا ہوں, مجھے فائدہ ڈیفینیٹلی ہوں گے. 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بھی ہوں گے, توشہ خانہ کا جو نیا کیس بنایا جا رہا ہے اس میں بھی ہوں گے. 190 ملین پاؤنڈ کیس پہ اس وقت پروسیکیوشن پوری فوکس کر رہی ہے, کیونکہ عمران خان صاحب کو اب ایک طویل عرصے تک جیل میں رکھنے کے لیے کچھ ایسا کیس چاہیے جس میں ٹرائل کنکلوڈ ہو, کیونکہ باقی کیسز تو نئے بن رہے ہیں, ان میں کیسز میں کہیں نہ کہیں ضمانتیں ہونی ہیں. عدت والے کیس میں بھی آگے چل کر مطلب کوئی ریلیف ان کو مل سکتا ہے, عدت والے کیس میں سزا ہے, صرف ایک عدت والے کیس میں سزا ہے, اور دوسرا ٹرائل 190 ملین پاؤنڈ کیس کا آگے بڑھ رہا ہے. تو اگر یہ نیب کی ترامیم جو ہے وہ بحال ہو جاتی ہیں تو پھر 190 ملین پاؤنڈ ڈائریکٹ افیکٹ ہوگا, اس کے بینیفیشری عمران خان صاحب ہوں گے. اصل میں وہ کیس ہار جائیں گے لیکن فائدہ ہوگا ان کو. ڈیفینیٹلی, بالکل آپ کی پریڈکشن کے مطابق وی ڈونٹ نو کیا ہونے جائے گا. جیل سہولیات پہ آج چونکہ پکچرز بھی دکھائی گئی ہیں, ان پہ بھی کوئی بات چیت ہوئی ہے؟ بات چیت اس طرح ہوئی, مطلب ڈائریکٹلی اس پہ نہیں ہوئی. انہوں نے یہ کہا کہ میری جو سہولیات ہیں آپ موازنہ کرا لیں کہ جو سابق وزیر اعظم نواز شریف جب وہ جیل میں تھے تو ان کو کون سی سہولیات تھی اور مجھے کون سی سہولیات ہے. اس پر جسٹس ماہر مندوخیل نے کہا کہ وہ تو اب جیل میں نہیں ہیں, آپ ہیں, ہم وہاں پہ اپنا کوئی جوڈیشل افسر یا کوئی بھیج کے ہم چیک کروا لیتے ہیں کہ وہاں کیسی اب یہ سہولیات ہیں. اب سپریم کورٹ کسی کو نامزد کرے گی, کسی بھی افسر کو, اور وہ بھی وہاں پہ جائیں گے, وزٹ کریں گے, وزٹ کر کے پھر جو ہے رپورٹ جمع کروائیں گے سپریم کورٹ آف پاکستان میں. آپ تو کور کرتے رہے مسلسل جا کر جیل میں بھی, یہ جو آج پکچرز نظر آئی ہیں یہاں تک تو آپ کا ایکسس نہیں ہوگا؟ نہیں, یہ یہاں پر کسی کی ایکسس نہیں ہے, فرسٹ ٹائم یہ جو پکچرز ہیں یہ نظر آ رہی ہیں. واٹس یور اوپینین دیکھ کر؟ یہ جو بیٹر کلاس ویسے ہوتی ہے, جو سابق پرائم منسٹرز ہیں ان کے لیے بیٹر کلاس ہوتی ہے. اب اس کو آپ یہ کہیں کہ ایک بہت بڑی لگژری جو ہے وہ جگہ ہے اور مطلب سہولیات سے بھرپور ہے. اب یہ چیز بڑی مطلب وہ ہے کہ بالکل وہ اٹیچ بھی نہیں ہے, بلکہ اوپن وہ بات جو ہے وہ اوپن لگ رہا ہے, کمرہ چھوٹا سا ہے. تو یہ جو سہولیات ہیں یہ ویسے ایکس پرائم منسٹر کو بیٹر کلاس ہوتی ہیں, لیکن اس کو یہ کہنا کہ بہت کوئی لگژری ہے وہ نہیں ہے, بیٹر کلاس ہے, مطلب بہتر ہے. ان کو ورزش واک کے لیے باقی ان کو روم کولر وغیرہ دیا گیا ہے, کھانا جو ہے وہ ان کا جو اکاؤنٹ ہوتا ہے جیل کا, اس اکاؤنٹ میں ان کی فیملی پیسے رکھوا دیتی ہے اور اس سے پھر ان کا کھانا صبح دوپہر شام کا بنتا ہے, گھر سے نہیں جاتا. نہیں, اسٹیٹ کا کوئی ایکسپینس نہیں. یہ پتہ نہیں کہاں باتیں کرتے ہیں. یہ جو کمرے ہیں یا جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ہمیشہ سے وہاں پہ رہتی ہیں, ہمیشہ سے ہائی پروفائل پرزنرز, مطلب ایک اگر پرائم منسٹر تھا تو پھر دوسرا آ گیا تو تیسرا آ گیا, یہ چیزیں وہیں پہ رہنی ہیں, کہیں واپس تو نہیں لے کے جانی. تو باقی جو ان کے کھانے پینے کے معاملات ہیں وہ سارے جو کھانا ہے ان کی فیملی پیسے جمع کرواتی ہے اڈیالہ جیل کی اس اکاؤنٹ میں, اس سے پیسے جو ہے وہ آگے ان کے خرچ ہوتے ہیں. مجھے بالکل ریپ اپ کرنا ہے, بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, لیکن شرٹ کا کلر بتا دیں کیونکہ شرٹ کی بڑی ڈسکس ہوتی ہے. شرٹ تقریباً کوئی پیرٹ کلر تھا ان کا, آج گرین کلر, گرین کوئی کہہ رہا ہے, کوئی پیرٹ گرین کہہ رہا ہے. اس قسم کا آپ نے زیادہ توجہ نہیں دی شرٹ پر. نہیں, ہم نے فوکس تو کیا ہوا تھا لیکن پیرٹ گرین کلر. لیکن ایک چیز جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ تھی, وہ یہ تھی کہ آج کی پروسیڈنگ میں بھی تقریباً 3-4 گھنٹے اور پہلی پروسیڈنگ میں بھی تقریباً 2.5 گھنٹے ایک کرسی پر بیٹھ کر آپ جو ہے وہ سننا, مطلب ہم بھی اب کوریج کے لیے جاتے ہیں لیکن کبھی باہر بھی چلے جاتے ہیں کورٹ روم سے, پھر اندر آ گیا, پھر مطلب اتنا ٹائم جو ہے ایک جگہ بیٹھ نہیں سکتے. چیف جسٹس کا شکریہ. جی بالکل, چیف جسٹس اور پی ٹی آئی چیئرمین کا جو مکالمہ ہوتا تھا, شور کورٹ بڑا غور سے سنتا ہوگا. جی بالکل, بہت غور سے سنا گیا ہے, اور اس پہ ہی تھا اصل میں یہ تھا کہ ہو سکتا ہے کیونکہ ماضی میں پی ٹی آئی کے دور میں ان کے خلاف ریفرنس بھی آیا اور ایک چیز پینلائز کیا گیا. جی ایک چیز چلتی رہی ہے, تو ایسے لگ رہا تھا کہ شاید کوئی ایسی سچویشن نہ ڈیولپ ہو جائے, لیکن ایسا نہیں ہوا. بالکل عمران خان صاحب کی طرف سے بلکہ آج یہ کہا گیا کہ پچھلی رنگ میں میرے حوالے سے ایک چیز منسوخ کر دی گئی کہ میں نے کوئی پوائنٹس کو سکورنگ, سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے ڈائریکٹ ان کو کہا کہ انہوں نے کہا کہ مجھے مطلب آپ نے اتنا غیر ذمہ دار سمجھا ہوا ہے کہ آپ کی براہ راست پروسیڈنگز جا رہی تھی تو آپ نے میری وجہ سے جو ہے وہ کٹ کر دی. یہ مطلب مجھے غیر ذمہ دار سمجھا ہوا ہے آپ نے, میری اپنی ایک ڈگنیٹی ہے, تو یہ کوئی اچھی بات نہیں لگی.